بحمد اللہ تعالیٰ کے رب کائنات جل وعلا کے احسان و کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الحشر شفا کی 10 نمبر آیت شفا سے آگے۔ تو ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اس آیت مبارکہ میں غیبی خبر دی گئی ہے۔ قرآن مجید فرقان مجید الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ایسی سچی کتاب ہے کہ جس کا چیلنج قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان مجید میں یہ ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے نازل فرمودہ نہیں ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تو اس کی مثل کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ اور اپنے گرو گھنٹالوں کو، اپنے سارے کے ساتھ حمایتیوں کو تم جمع کر لو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کر کے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ بنا سکو اور خبر دی وَلَن تَفْعَلُوا، میں اللہ اعلان کرتا ہوں کہ تم کبھی بھی قرآن کی مثل نہیں بنا سکتے۔ یہ خبر دی اور قیامت تک کے لیے یہ خبر باقی ہے۔ کوئی کافر سارے کے سارے دنیا والے مل کر قرآن کی مثل ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے خبر دی تم نہیں بنا سکتے، وہ نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح یہاں ایک خبر دی گئی ہے، ملاحظہ کیجئے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم ترى، کیا تم نے دیکھا؟ یا تو یہ خطاب میرے کریم آقا کو ہے یا سارے کے سارے مسلمانوں کو۔ الی الذین نافقوا، ان لوگوں کی طرف کے جو منافق ہیں، کیا دیکھا؟ یقولون لاخوانہم الذین کفروا، کہ انہوں نے کہا اپنے ان بھائیوں سے جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، کتابیوں سے، یعنی یہودیوں کو منافقوں نے کہا، اللہ نے دونوں کو کافر قرار دیا۔ فرمایا یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں، الکفر ملت واحدہ، دنیا بھر کے سارے کافر ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی ملت ہیں، ایک دوسرے کے ہم نوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا انہوں نے اپنے بھائیوں سے، منافقوں نے یہودیوں سے کہا، کیا کہا کہ لائن اخرجتم، اگر تمہیں مدینہ طیبہ سے نکالا گیا، لنخرجن معکم، تو ضرور ہم بھی تمہارے ساتھ مدینہ سے نکل جائیں گے۔ جیسا کہ آپ قبل ازیں سن چکے ہیں کہ جب بنو نذیر والوں کو میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے نکل جانے کا حکم دیا اور انہوں نے نکل جانے کی تیاری شروع کی، تو منافقوں کے سرغنہ عبداللہ بن ابی نے ان کو پیغام بھیجا تو مدینہ سے باہر نہ نکلو، تمہارے پاس مضبوط قلعے ہیں، ہتھیاروں کے انبار ہیں، تم مرد میدان ہو، لڑائی کرنا تمہیں آتی ہے۔ اور ہم منافقوں کے لیے کہا کہ ہم سارے کے سارے جو منافق ہیں بظاہر مسلمان، ہم تمہارے ساتھی ہیں، 2000 کا لشکر میں لے کے آؤں گا، بنو غطفان والے بھی آ جائیں گے اور ہم ان مسلمانوں کو پیس کے رکھ دیں گے، تمہیں نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس سے یہ پیغام دیا، چنانچہ یہودیوں نے انکار کر دیا نکلنے سے کہ ہم باہر نہیں نکلیں گے، اگرچہ ان کو سلام بن مشکم وغیرہ یا بعض دوسرے یہودیوں نے ان کو نکلنے کا کہا تھا، مگر انہوں نے انکار کر دیا ان منافقوں کے ایما پر۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے خبر دی، اے محبوب مکرم، دعویٰ یہی کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اگر تمہیں نکالا گیا لنخرجن معکم، ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور ہم تمہارے معاملہ میں کبھی بھی کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، تمہارے مقابلہ میں کسی کا کہنا نہیں مانیں گے۔ ولا نطیع، اور ہم اطاعت نہیں کریں گے، کہنا نہیں مانیں گے، فیکم، تمہارے خلاف، تمہارے معاملہ میں، احدن ابدن، کبھی بھی کسی کا بھی، یعنی حضور علیہ السلام کا نام نہیں لیا مگر انہوں نے اشارتاً کہا ہم اس کا کہنا نہیں مانیں گے، کبھی بھی کسی کا کہنا تمہارے مقابلہ میں نہیں مانیں گے، ہم تمہارے حمایتی ہیں، تمہارے یار ہیں، تمہارے دوست ہیں۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ، اور اگر تم نے قتال کیا، تمہاری لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، تو ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہارے معاون بنیں گے۔
اللہ رب العزت جل وعلا خبر کیا دیتا ہے؟ کافروں نے یہ کہا، خبر یہ ہے واللہ یشہد، محبوب علیہ السلام اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، وہ جھوٹے ہیں، ایسے نہیں کریں گے۔ میں اللہ خبر دے، کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، ایک بھی منافق یہودیوں کے ساتھ باہر نہیں نکلے گا۔ فرماتے ہیں لئن اخرجوا ولا یخرجون معهم، محبوب مکرم علیہ السلام لئن اخرجوا، اگر ان کو نکالا جائے گا نا یہودیوں کو تو میں اللہ تمہیں خبر دیتا ہوں، لا یخرجون معه، ان کے ساتھ ہرگز نہیں نکلیں گے۔ کہا ہے انہوں نے ہم نکلیں گے، مگر نکلیں گے نہیں۔ وَلَئِن قُوتِلُوا، اور اگر آپ یہودیوں سے جنگ کریں، حالانکہ ہوگی نہیں جنگ، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اس سے پہلے بتا دیا تھا جنگ نہیں ہوگی، ان کے دلوں میں نے روب ڈال دیا ہے، وہ بھاگ جائیں گے سارے کے سارے بغیر جنگ کے، ان کے مکانات، ان کے علاقے، ان کے قلعہ، ان کے اسلحہ، ان کے کھیت، ان کے باغات، سارے کے سارے تمہارے قبضہ میں آ جائیں گے، جنگ کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ لیکن اگر بالفرض یوں تصور کر لیجئے کہ وَلَئِن قُوتِلُوا، اگر تم ان کے ساتھ لڑائی کرو تو لا ينصرونہ، کبھی بھی ان کی مدد نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اور اگر وہ مدد کا ارادہ کریں، ان کے ساتھ مدد کے لیے میدان بھی آ جائیں تو لا یولون الادبار، رب کریم فرماتا پیٹھ پھیر کر وہ بھاگ جائیں گے، ثم لا ینصرون، پھر وہ کوئی بھی اپنا امداد کرنے والا نہیں پائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی۔ پھر الحمدللہ تعالیٰ یہ خبر کیسے پوری ہوئی؟ میرے نبی نے یہودیوں کو مدینہ طیبہ سے باہر جانے کا حکم دیا۔ یہودیوں کو یوں کہیے جس طرح کانوں سے پکڑ کر مدینہ سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ کسی منافق کو جرأت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کر کسی یہودی کا ساتھ دے اور یا یہ کہہ سکے مسلمانوں کو تم کیوں ان کو نکالتے ہو، ہم نہیں نکلنے دیں گے، یا ان کے مددگار و معاون بنے ہوں۔ قطعی طور پر اس طرح تھا جس طرح ان پر موت طاری ہو گئی ہے۔ کوئی بھی منافق مقابلے میں آنا تو کجا، یوں کہیے سادہ سے لفظوں میں جس طرح اپنے گھروں سے بھی باہر نہیں نکلے۔ یہ نظارہ بھی کرنے کے لیے کہ یہودیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہودیوں کو پھر تنے تنہا ہی یہ ساری کی ساری سزا بھگتنا پڑی۔ رب کریم ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے لأنتم اشد رہبتاً فی صدورہم من اللہ، لأنتم، بے شک اس پہ کوئی شک نہیں، تم اشد رہبتاً، بہت زیادہ خوف ہے تمہارا، فی صدورہم، ان کے دلوں میں، من اللہ، اللہ کے مقابلہ میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، ایمان والے کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس لیے اس کے دل میں کسی اور کا خوف نہیں ہوتا۔ وہ تم سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ سے کم ڈرتے ہیں۔ ان کو پتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، آپ قبل عزیز سن چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری کتاب تورات میں لکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، جانتے تھے، مگر اللہ سے نہیں ڈرے، ایمان نہیں لے کے آئے۔ جانتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں، ہم ایمان نہ لائیں گے تو ہمیں جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا قادر مطلق کا، اس کو علم ہے ہماری حالتوں کا، ہماری کرتوتوں کا، مگر وہ ایمان نہیں لائے، گویا اللہ سے نہیں ڈرے، لیکن تم سے ڈر گیا، تمہارا رعب ان کے دلوں میں ہے۔ ایمان والا اپنے رب سے ڈرتا ہے، وہ موت سے نہیں ڈرتا، اس لیے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی کفار سے مقابلہ کر لیتا ہے۔ اسے اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کا ڈر رکھتا ہوں، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کے دلوں میں تمہارا ڈر زیادہ ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے مقابلہ میں۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ وہ لوگ قوم، ایسی قوم ہے، لا یفقہون، جن کو عقل ہی نہیں، جاہل ہے وہ۔ ڈرا اللہ سے جاتا ہے یا دنیا والوں سے ڈرا جاتا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، کہتا ہوں ہماری حالت بھی کچھ ایسی ہو گئی ہے، ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ خالق کائنات جل وعلا سے ڈر کر گناہ سے باز نہیں آتے، لوگوں سے ڈر کے بہت سارے کام کر لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ بیاہ شادی کا موقع ہو، آپ کسی کو کہیں خلاف شرع حرکتیں نہ کریں، وہ کہتا ہے یار میں اپنے قبیلے والوں سے، خاندان والوں سے، گھر والوں سے میں ڈرتا ہوں، اگر میں نے ایسے کیا تو میرا بائیکاٹ کر دیں گے، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ گویا اللہ سے نہیں ڈر رہا، لوگوں سے ڈر رہا ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان والے کی شان ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، دوسروں سے نہ ڈرے۔ کوئی گناہ کا کام
دوسروں کو راضی کرنے کے لیے نہ کریں، نیکی کا کام اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، اے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا یقاتلونکم جمیعا، یہ سارے کے سارے کبھی بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر پاتے، ممکن نہیں کہ تم سے لڑائی کریں، الا مگر فی قرم محصنتن، ایسی بستیوں میں کہ جو قلعوں کے اندر گھری ہوئی ہیں، یعنی یہ یہودی کبھی بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ اگر مقابلہ کریں گے تو قلعوں کے اندر چھپ کر مقابلہ کریں گے، او من وراء جدر، یا پھر دیوار کے پیچھے سے مورچوں میں چھپ کر تمہارا مقابلہ کریں گے، یہودی تمہارے سامنے آ کر تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شدید، ان کی آپس میں جنگ اور اختلاف بہت شدید ہے، جو ان کا آپس میں جو اختلاف ہے نا بہت شدید ہے۔ ہاں تمہارے خلاف ضرور اکٹھے ہیں، لیکن وہ کافر آپس میں اکٹھے نہیں ہیں، آپس میں ان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، لڑائی پائی جاتی ہے، لیکن جب تمہارے مقابلہ میں آتے ہیں تو سارے کافر اکٹھے ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے شدید دشمن ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں تحسبهم جمیعا، تم ان کو اکٹھا سمجھو گے، وقلوبهم شتیٰ، لیکن ان کے دل الگ الگ ہیں، یعنی بظاہر یہ اکٹھے نظر آتے ہیں ایمان والوں تمہارے خلاف، مگر ان کے دل الگ الگ ہیں۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، انڈیا کے جو کافر ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں کہ نہیں ہے نا، لیکن سکھ اور ہندو آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، دشمن ہیں۔ اللہ یہی فرماتا ہے تمہارے مقابلہ میں اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن ان کی آپس میں دشمنی ہے، وہ دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی، ان کے دل الگ الگ ہیں، جدا جدا ہیں، علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ذالک، یہ اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ ایسی قوم ہے کہ جن کے دامن میں عقل ہے ہی نہیں ہے، یہ جاہل لوگ ہیں، یہ ایک چیز پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ایمان والے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، مگر کافر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے، یعنی مشرکین مکہ، جس طرح میدان بدر میں وہ مسلمانوں کے مد مقابل ہوئے تھے۔ من قبلہم قریباً، جو تھوڑی دیر پہلے زمانہ قریب میں جن کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا، ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کام کا مزہ چکھا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے کائنات جل وعلا نے یہ خبر دی کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ذلیل کر دینے والا عذاب ہے، المناک عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ یہ کفار کے لیے ہے، دنیا میں خواہ ان کا کتنا بڑا جتھا بھی ہے، کتنا بڑا کروڑ بھی ہے، کتنی کامیابیاں بھی ان کا مقدر بن جاتی ہیں، لیکن انجام کار ان کا یہی ہوگا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ شکر ہے اس رب کائنات جل وعلا کا کہ جس خالق کائنات نے محض اور محض اپنی شان کریمی کا صدقہ سے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہمیں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس عذاب علیم سے محفوظ فرما لیا کہ جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابی۔